ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کوڈ 680 جنرل انٹروڈکشن ٹو ہیئرنگ امپیئرمنٹ میں سے، اور اس کا عنوان ہے ڈیولپمنٹ اینڈ کانسیکوینسز آف ڈیفنس، اور یہ اس کوڈ کا یونٹ نمبر 5 ہے، نشو و نما اور بہر پن کے اثرات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے پچھلے 4 ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہے اسی ہفتے، وہ بہرا پن یا ہیئرنگ امپیئرمنٹ، اس کی ڈیفینیشن تھی، اس کو ماپا کیسے جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کو آڈیوگرام کیا ہوتا ہے، اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتی ہیں، دیکھتے کیسے ہیں۔ اب جب کہ ہمیں ہیئرنگ امپیئرڈ کے بارے میں مکمل آگاہی ہو چکی ہے، تو اب ہم اگلی سٹیج میں اس بورڈ میں 680 میں اس کے اگلے 3 جو ہیں یونٹس 5، 6 اور 7، اس میں ہم ڈیفنس کے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اوپر کیا اثرات ہوتی ہیں، یہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ اور اس کا ہیئرنگ امپیئرڈ کا آپس میں ایک دوسرے کا کیا تعلق ہے، اور ڈیولپمنٹ کے اوپر ہیئرنگ امپیئرڈ کے کیا اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ انسان کن کن ڈومینز میں، کن کن شعبوں میں وہ جو ہے نشو و نما کرتا ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ یہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ کم از کم 4-5 مین فیلڈز ہیں جس میں انسان ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اور ان میں سے نمبر 1 ہے فزیکل ڈیولپمنٹ، جسمانی نشو و نما۔ یہ ہے the ability to move, see and hear۔ انسان جب سے کوئی کپل کنسیو کرتا ہے کوئی بیبی کو، تو ماں کے پیٹ سے اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ آخری مہینوں میں موو بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کی قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے موٹر ڈیولپمنٹ جو یعنی موو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ اس کا فزیکل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے۔ پھر کاگنیٹو ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوتی ہے انسان میں، اور وہ کیا ہوتی ہے کاگنیٹو ڈیولپمنٹ؟ ادراک کی نشو و نما، ادراکی نشو و نما یا ادراک کی نشو و نما۔ یہ ہے the ability to think and learn، کہ انسان جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی ادراک کی نشو و نما ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو تیسری مین ڈیولپمنٹ یا نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے بچے میں، وہ ہے اس کی اسپیچ اور لینگویج کی۔ ہم جانتے ہیں کہ لینگویج اور اسپیچ کے کیا کیا مائل سٹونز ہیں، یا ہم ڈیٹیل میں اس کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن وہ بچہ بولنا شروع کرتا ہے، کوئنگ ہوتی ہے اس کی، پھر اس کے سنگل ورڈ پہ آتا ہے، ڈبل ورڈ پہ کے سنٹنس کے اوپر آتا ہے، اور پھر سنٹنس یوں سمپل سے کمپلیکیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، اور بولنے سے پہلے وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے لینگویج کو۔ سو اس کی ایکسپریسو لینگویج اور جو ریسیپٹیو لینگویج ہے، وہ دونوں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی تیسری ڈومین ہے نشو و نما کی۔ اس کی چوتھی ڈومین یہ ہے کہ وہ اڈاپٹیو سکل یا سیلف ہیلپ جو ہے اس کی، جو اپنی جو ہے نا وہ آپ کا خود خیال رکھنا، وہ اس کی صلاحیت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اب اس میں وہ پہلے اس کو کھلایا جاتا تھا، پھر اب وہ خود کھانا شروع کر دیتا ہے،
پہلے اس کو کپڑے پہنائے جاتے تھے، وہ کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کا بہتر خیال رکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ خطرے والی چیز ہے، یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ یہاں سے میں گروں گا، یہاں سے میں سنبھل کے چلنا ہے، یہ آگے ٹریفک ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں. جیسے جیسے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو اپنے آپ کا خیال رکھنا آ جاتا ہے، وہ اڈاپٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اڈاپٹیو سکلز کی ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی ہوتی ہے ایک سٹیج کے اوپر. پھر جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے سوشل اور ایموشنل، سماجی اور جذباتی. اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کو سوسائٹی میں رہنے کے آداب آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اس کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرنا ہے، اور اس کی جو ہے نا سوسائٹی کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، توقعات ہیں، اور کن اصولوں پہ میں نے عمل کرنا ہے. یہ اس کی سوشل. اور پھر ایموشنل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ اس کے جو ایموشنز ہوتے ہیں اس کو وہ مناسب طریقے سے کنٹرول کرنے کی اس کو عادت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے. سو 5 مختلف فیلڈز میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اور اگر ہیئرنگ امپیئرڈ بچہ ہو تو ڈیفینیٹلی یہ کم یا زیادہ سٹیجز جو ڈفرینٹ ہیں ڈیولپمنٹ کے، وہ یہ متاثر ضرور ہوتے ہیں. اور ابھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں آگے ڈسکشن میں کہ کون کون سے ایریاز متاثر ہوتے ہیں اور کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور اس میں کون کون سے عوامل ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلی تو اس کی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ گرو کر رہا ہوتا ہے فیملی کے اندر، ابتدائی جو اس کے سال ہوتے ہیں، اس کا ابتدائی ٹیچر ماں ہوتی ہے، اور بہن بھائی، ماں باپ اور قریبی رشتہ دار وہ اس کے جو ہے اس کو بڑھتا پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو ان کے جو رویے ہیں وہ اس کی گروتھ کے اوپر، اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر واضح طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی بچے کی شخصیت کا جو بن رہی ہوتی ہے اس کے اوپر 2 مین عوامل ہیں. ایک ہے ہیریڈیٹی اور دوسرا ہے انوائرمنٹ، یعنی کہ پشتی طور پہ پشت در پشت اس کو کچھ خاصیتیں ملی ہوتی ہیں، جیسے اس کو فزیکلی وہ لمبا ہے یا موٹا ہے یا کالا ہے یا گورا ہے. یہ جینیٹک اس کی کچھ چیز اس کی کریکٹرسٹکس ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، اور زیادہ مور دین 50% وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کی شخصیت کو بنا رہی ہوتی ہے. یعنی اس کے ڈیولپمنٹ کے اوپر جو پہلا مین جو چیز عمل کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی فیملی کے رویے ہوتے ہیں. اور فیملی کے رویے آبویسلی ہر فیملی، پہلے ہم دیکھ لیں رویہ کیا ہوتا ہے. تو ایٹیٹیوڈ یا رویہ ایک ایکوائرڈ اورینٹیشن ہے، یعنی کہ یہ پیدائشی چیز نہیں ہے، یہ آپ نے حاصل کیا ہوتا ہے. رویہ کہاں جو ہے نا ارد گرد کے ماحول سے آپ کا رویہ کہ کسی بندے کے بارے میں، کسی کمیونٹی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی ایونٹ کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے، یہ آپ کے تجربات اور ارد گرد کے عوامل اور ارد گرد کے لوگ جو آپ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ کے رویے پیدا ہوتے ہیں. اور جو فیملی کا رویہ ہوتا ہے اسپیشل بچوں کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیملی یہ چاہتی ہے کہ اس کا کپل خاص طور پہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک جو بچہ اولاد ہو. پہلی تو بات ہے اولاد ہو، اور پھر جو اولاد ہو اس میں دنیا کی ساری صلاحیتیں موجود ہوں، خوبصورت ہوں، انٹیلیجنٹ ہوں، اور جو آپ اچھی خاصیتیں سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ ان میں ہوں. اب جب ان کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ ہمارا بچہ نارمل نہیں ہے، اور ہمارے اس جو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، تو پہلا جو امیڈیٹ ریئیکشن اور نیچرل ہے، وہ قدرتی ہے کہ آدمی جو ہے نا کوئی غلط چیز فوری طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس میں ڈینائل پہلے آ جاتا ہے.
تو وہ پہلی بات ہوتی ہے کہ وہ ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں. فرسٹ نہیں جی یہ بچہ دروازہ زور سے بند ہوا ہے, وہ بچہ سو رہا تھا, وہ اٹھا نہیں ہے, یا کوئی چیز گری ہے وہ اٹھا نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں جس کی نیند بڑی گہری تھی, انکار. سو یہ جو پہلا ریئیکشن ہوتا ہے وہ انکار ہوتا ہے. اور آخری والا میں آپ کو پہلے بتا دوں, آخری والا ہوتا ہے, درمیان میں کئی اور فیزز آتی ہیں, آخری والا ہوتا ہے ایکسیپٹنس. سو انکار سے ایکسیپٹنس یہ رویے ہوتے ہیں جو کسی اسپیشل بچے یا ہمارے کیس میں ہیئرنگ امپیئرڈ بچے کے حوالے سے والدین رویے اختیار کرتے ہیں. اور جتنی جلدی ان ڈینائل فیز سے آؤٹ ہو کے وہ ایکسیپٹنگ فیز تک جائیں گے, اتنا زیادہ اس بچے کی جو ہے وہ لیے بہتر ہوگا اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. کیونکہ جو بھی ڈسیبلٹی, اور ہمارا کیس میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے, اس کا اگر جتنی جلدی اس کا ڈائیگنوز ہو جائے, نقص کا پتہ چل جائے, میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو وہ ہو جائے, جو اس کی سپورٹ سروسز پرووائڈ کرنی ہے وہ ہونی شروع ہو جائے, کوئی ایڈ کی ضرورت ہے جیسے ہیئرنگ ایڈ کی وہ مل جائے, تو وہ اس کا جو ہے نا وہ جو ڈیولپمنٹ کی فیز ہے وہ بہتری کی طرف ہو جائے گی. فار انسٹنس اگر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں تو لینگویج ڈیولپمنٹ خاص طور پہ اس کی جو متاثر ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ سن کچھ نہیں رہا ہوتا اور اس لیے وہ بول بھی کچھ نہیں پاتا, تو وہ اس کی بہتری آ سکتی ہے. سو ڈینائل پہلی فیز ہے جی. اور ڈینائل کیا فیز ہے میں ایک دفعہ پھر بتا دوں, ڈینائل از اے ڈیفینس میکینزم which involves refuses to accept reality, thus blocking external events from awareness. اور اس کی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ڈیلے ان انٹرونشن ہے, کہ جو اس کی انٹرونشن کر کے اس کو مداخلت کر کے اس کی بچے کی امپرومنٹ شروع ہونی ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. دوسرا جو ہے نا رویہ یہ ہے کہ جب ان کو ایسا بار بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ نہیں رسپانس کر رہا ہوتا ساؤنڈس کو, تو وہ والدین شوق میں چلے جاتی ہیں اور ان کو کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, کیا یہ ایسے ہی ہے, تو اب وہ جو ہے نا وہ ایک قسم کا صدمے میں چلے جاتے ہیں. پھر تیسری ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اب وہ آہستہ آہستہ قائل ہو رہے ہیں کہ کوئی چیز ڈفرینٹ ضرور ہے, یہ بچہ ڈیویٹ کر رہا ہے, تھوڑا سا مختلف ہے, تو وہ پھر الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ پیدائش کے وقت جو تھی دائی اس نے گڑبڑ کی تھی, یا جو گائنیکالوجسٹ تھی وہ نالائق تھی, یا جو ہے وہ فلانے نے جادو ٹونا کر دیا جس کی وجہ سے اب یہ بچہ کچھ نہیں رسپونڈ کر رہا. قسم قسم کے پھوپھی نے جو ہے نا یہ کر دیا, اور خالہ نے یہ کر دیا, جو ناراض تھیں الا بلا بلا بلا, وہ دوسروں کے اوپر یہ الزام دینا شروع کر دیتا ہے, مجھے دوائی غلط دی گئی تھی. اب چوتھی رویہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو فنگر دوسری کی طرف پوائنٹ کر رہا تھا, دوسروں کو بلیم دے رہا تھا, اب وہ جو گھر والے ہیں جو کپل ہے وہ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, یار ہم سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے, ممکن ہے وہ جو میں نے غلط دوائی لے لی تھی, سیلف میڈیکیشن کر لی تھی, یہ اس کی وجہ سے ہو گیا ہو, یا وہ جو جب یہ شدید بخار ہوا تھا تو ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں ہم نے ڈیلے کیا, یا اس کو جو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں وغیرہ ماتھے کے اوپر رکھنی تھی وہ نہیں ہم نے رکھی جس کی وجہ سے یہ ہو گیا, یا اپنی یعنی وہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جو ہے نا اینگر, غصہ, جا بجا غصہ کرتے ہیں, ایموشنل آؤٹ برسٹ کرتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, اب کیا ہوگا, اور یہ سلسلہ. پھر فرسٹریشن, ان کو بے بسی کا ایک عالم ہے کہ اب کیا ہوگا, مایوسی طاری ہے ان کے اوپر, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے, فیوچر ان کو بالکل بلیک نظر آ رہا ہے, آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے, لائف میں کوئی روشنی کی کرن ان کو نظر نہیں آتی کہ اب کیا ہوگا, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اور اس میں تشویش کے شکار رہتے ہیں کہ جی اس بچے کا بنے گا کیا, کہاں اس کو کوئی علاج ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا, کس اسکول میں داخل کریں گے, کیسے کریں گے. اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, ڈپریشن میں وہ رہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہر وقت افسردہ رہنا
اور کچھ تھکے تھکے رہنا، کوئی کام کرنے کا جی نہ کرنا، اور اس قسم کی حالت. اور اب اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، جلد یا بدیر. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دیٹ از دا کوشچن. اب وہ انہوں نے کہنا ہے کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو یہ کام بگڑتا جائے گا. اچھا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے جی فرام کپل ٹو کپل جو افیکٹڈ ہوتا ہے، جن کے گھر یہ ہیرنگ امپیئرڈ بچہ آ چکا ہوتا ہے، کہ وہ اس بچے کو کتنی جلدی وہ اس کا ڈینائل سے ایکسیپٹنس کی فیز میں آ جاتی ہیں. جتنی جلدی وہ ڈینائل سے ایکسیپٹنس کی فیز میں آ جائیں گے، اتنا زیادہ جو ہے نا بچے کے حوالے سے بہتر ہوگا، جیسے ہم نے پہلے بات کیا. اب ایکسیپٹنس کے بعد دو ایکسٹریم رویے ہیں جی. ایکسیپٹنس کے بعد بھی دو ایکسٹریم رویے ہیں. ایک بچے کو اوور پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور جی اس کو پکڑو، جی یہ کیا کر رہا ہے جی، یہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جائے، باہر نہ جانے دو، کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، ہارن یہ سن نہیں پائے گا، جو ہے وہ اس کو کوئی مہمان آ جائے اس کو اندر لے جاؤ، کیا بتاتے رہیں گے اس کو، کیا ہے، کیوں نہیں سنتا، کیا. وہ آنے والے بھی ہمدردی کے عالم میں قسم قسم کے سوال کرتے ہیں. اس کو بچے کو باہر جا رہے ہیں، کسی کو ملنے جا رہے ہیں، اس کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، سیر پہ جا رہے ہیں، اس کو نہیں لے کے جا رہے، خود بھی اپنے آپ کو جو ہے نا سیر نہیں کر رہے کہ نہیں جس بچے کے ساتھ ہمیں کیا انجوائے کریں گے وغیرہ وغیرہ. جو ہے نا اس سے اس کی شخصیت یا اس کی ڈیولپمنٹ جو اس کے اوپر زیادہ برا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس ایکسٹریم رویے سے، اوور پروٹیکشن کے ایکسٹریم رویے سے. تو یہ بھی خطرناک ہے. اور دوسرا رویہ اس سے 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے جی، اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بچے کو جو ہے نا وہ جہاں بیٹھ رہا ہے وہاں نہیں بیٹھیں گے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ بچہ پوچھنے کی کوشش کرے گا، اس کو رسپونڈ نہیں کریں گے. حالانکہ اب وہ بچہ اگر بول نہیں سک رہا تو یہ اس کے ساتھ سائن لینگویج پہ چلے جائیں گے. یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ وہ بات کریں گے بھی تو سائن لینگویج سے کریں گے. حالانکہ پروفیشنل بتاتے ہیں کہ اگر بچہ بول نہیں پا رہا، سن نہیں پا رہا، تو آپ اس کے ساتھ زیادہ بولیں تاکہ، اور اس کی طرف منہ کر کے بولیں، اوائڈ نہ کریں، منہ کر کے، فیس ٹو فیس، تاکہ وہ عادت بنا لے آپ کے لپ کو ریڈ کر کے اندازہ لگانے کی آپ کیا بول رہے ہو. اس کو لپ ریڈنگ کہتے ہیں. اس کی ڈیولپمنٹ میں یہ جو سارے رویے ہیں نا یہ اثر ڈال رہے ہیں. اگر اوور پروٹیکشن کر رہے ہیں، اگر اوائڈنس کر رہے ہیں، اس کو اگر توجہ نہیں دے رہے، اس کو شامل نہیں کر رہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس کو ظاہر آواز نہیں آ رہی ٹی وی کی، تو وہ پوچھنے کی کوشش کرے گا یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اور ہر دفعہ اگر آپ اس کو سنب کرتے رہیں گے، اس میں انفیریٹی کمپلیکس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ بھی چڑچڑا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ لڑاکا ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ڈسرپٹیو ہو سکتا ہے، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے گا، توجہ حاصل کرنے کے لیے مس بہیو کرنا شروع کر دے گا. یہ اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، یہ چیزیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. یعنی کہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ، جو اس کا علاج وغیرہ ہونا تھا وہ بھی نہیں ہو پا رہا، اس کا ہیئرنگ ایڈ لگنی تھی وہ بھی نہیں لگ پا رہی، اور یہ ان رویوں کی وجہ سے وہ متاثر ہو رہا ہے. لیکن اگر رویے پازیٹیو ہوں اور جلد از جلد انٹرونشن ہو جائے، انٹرونشن کا مطلب یہ ہے پروفیشنل کی انٹرونشن، اس کو 3 سال کے اندر اس کو اگر آپ جو پروفیشنلز کے پاس لے جائیں، ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، وہ اس کو ای این ٹی کے پاس ریفر کرے گا، ای این ٹی کے پاس ریفر کرے گا تو وہ آڈیالوجسٹ کے پاس بھیجے گا کہ ہیئرنگ لاس دیکھے، ہیئرنگ کی کائنڈ دیکھے. جتنی جلدی ارلی جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہو جائے گی اتنا بہتر ہے. ارلی ڈیٹیکشن کے بعد جتنی جلدی تشخیص ہو جائے گی، ڈائیگنوز ہو جائے گی کہ اس کو کنڈکٹیو ہیئرنگ لاس ہے، اس کو سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہے، کس قسم کا اس کو ہیئرنگ لاس ہے، تاکہ اس قسم کی اگر کوئی میڈیکیشن ہو سکتی ہے، کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو وہ کر دیا جائے. سرجری کی ضرورت ہے، کوکلیئر ٹرانسپلانٹ آج کل چل رہا ہے. اگر کوکلیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ایلیجیبلٹی اس کی جب بنتی ہے تو اس کو کوکلیئر ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے. کوکلیئر ٹرانسپلانٹ بھی لمٹ نہیں ہے، اس میں اسسٹڈ ڈیوائسز
پتہ چل جائے کہ اس کا ہیئرنگ لاس کتنا ہے، اس کے مطابق اس کو مناسب قسم کی پاکٹ وان یا بیہائنڈ دا ایئر، یا آج کل بہت ساری قسموں کی ہیئرنگ ایڈ آ گئی ہیں، کون سی ایئر اس کو سوٹیبل ہوگی، آڈیالوجسٹ آپ کو بتائے گا، تو پھر آپ اس کو وہی فریکوینسی وغیرہ والیوم وغیرہ ایڈجسٹ کر کے اس کو وہ ہیئرنگ ایڈ دے دیں گے، تو اس کو آواز آنا شروع ہو جائے گی. اس کو آواز آنا شروع ہو جائے گی تو اب یہ نہیں اس کو اب کھلا چھوڑ دو، نو، اب تو آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، اب اس کی اسپیچ ٹریننگ کا مرحلہ ہوگا. سو اسپورٹ سروسز میں اسپیچ ٹریننگ کے لیے وہ ریفر ہوگا، اور اس کو اگر اسپیچ ٹریننگ صحیح اسپیشلسٹ اسپیچ ٹرینر سے ملے گی، اور تو وہ اس میں اسپیچ میں بہتری آ سکتی ہے. یعنی اس کی ڈیولپمنٹ کی یہ فیز جو سب سے زیادہ لیکنگ ہے، فیز کیا لیکنگ فیز ہے؟ لینگویج. سو لینگویج اس کی ڈیولپ ہونے میں یہ آپ کی ارلی انٹرونشن ایک اہم رول ادا کرتی ہے. اور جو سروسز اویلیبل ہیں جو ہے ہمارے پاس، وہ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسپیچ اور لینگویج تھراپی ہو سکتا ہے، کوئی آکوپیشنل تھراپی کی یا فزیکل تھراپی کی کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے. نفسیاتی خدمات یعنی سائیکولوجیکل سروسز، کوئی اگر بیہیویئرل ایشوز ڈیولپ ہو چکے ہیں تو اس کو سائیکالوجسٹ سے ریفر کیا جا سکتا ہے. اور میڈیکل، نرسنگ اور نیوٹریشن سروسز اگر ریکوائرڈ ہوں تو وہ بھی دی جا سکتی ہیں. ہیئرنگ کے حوالے سے آڈیالوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لو ویژن تو جو ہے نا جب تک ملٹیپل کیسز نہ ہو مشکل ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور سوشل ورک سروسز، جس میں سوشل ویلفیئر آفیسر کی اس طرح ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اگر وہ اس کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیئرنگ ایڈ یا اسپیچ تھراپی کی سروسز، تو وہ اس کے لیے اسپانسرشپ وغیرہ ڈھونڈے گا، اس کی مدد کرے گا، اور اس کے یہ چیزیں اور سروسز اور خدمات اس کے لیے باہم پہنچانے میں مدد کرے گا. پھر اب ہم یہ جو پہلے میڈیکل اس کا جو ہم نے ریہیبلیٹیشن کی، اس کے بعد اگلی فیز آ جاتی ہے ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن کی. اب جب بچہ اس ایج میں اسکولنگ کی ایج میں پہنچ گیا، تو اب ضرورت ہے اس کی کہ اس کو جو ڈیولپمنٹ ہے کاگنیشن کے حوالے سے، لرننگ کے حوالے سے، اس کو مناسب ترین اسکول میں اس کو ایڈمیشن دلوائی جائے. اس میں جو ہے پھر ہم آ جاتے ہیں کس کانسیپٹ میں؟ انکلوسیو ایجوکیشن کے کانسیپٹ میں، یا لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ کے کانسیپٹ میں. بچے کا ہیئرنگ لیول دیکھتے ہوئے مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر، پروفاؤنڈ کیا ہے، تو کہ اس کو بچے کو آپ نے کم سے کم جہاں پہ اس کو رکاوٹ ہو اس اسکول میں داخل کرانا ہے. یعنی کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ وہ اگر مناسب اس کی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے نارمل اسکول میں، ریگولر اسکول میں، تو اس کو ریگولر اسکول میں داخل کرایا جائے. پھر اس کی سٹیج اگلا شیڈ ہو سکتا ہے نارمل اسکول میں اس کی اسپیشل نیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے سروس پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، جیسے اسپیچ تھراپسٹ کی وقتاً فوقتاً ہفتے میں 3 دفعہ یا 5 دفعہ جتنی دفعہ بھی ہے، اور کہاں پہ پرووائڈ کرنی ہے اسکول کے اندر، کس ٹائم پہ پرووائڈ کرنی ہے، اس کی بھی ٹائم ٹیبلنگ اور شیڈیولنگ میں گنجائش نکالی جائے. اور پھر اگر وہ اسکول والے جو ہے وہ پرووائڈ نہ کر سکیں تو ایک آدھ درمیان میں پیریڈ کی گنجائش دیکھ کے اس کو کہیں قریب ترین اسپیچ تھراپسٹ کے کلینک پہ بھی لے جانے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان آپ بنا سکتے ہیں، اس کی اسپیشل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پلان بنا سکتے ہیں. سو نارمل اسکول میں، اگر نارمل اسکول میں جو ہے نا ود سروسز پاسبل نہ ہو، تو آپ کوئی ایسا اسکول جس میں اسپیشل بچوں کی ریسورس روم کی فیسلٹی اویلیبل ہو، جہاں پہ ان کو لے کے جایا جا سکتا ہو، ان کی نیڈز پوری کی جا سکتی ہو. پھر آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا اسکول، ریگولر اسکول جس میں ایک علیحدہ سیکشن ہو ہیئرنگ امپیئرڈ بچوں کا، تاکہ اگر تعلیم وہ اکٹھی نہیں بھی لے سکتا ریگولر کے ساتھ، اس کا ہیئرنگ لیول اتنا زیادہ ہے، تو وہ کم از کم سوشیبلٹی ان کے ساتھ کر لے، گیمز ان کے ساتھ کھیل لے، ریسیس ان کے ساتھ کر لے، کنٹین پہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہیلو ہائی کر لیں، اور بھی دیگر فنکشنوں میں وہ جہاں پہ وہ شرکت کر سکتے ہیں، عام بچوں کے ساتھ شرکت کریں.
سو جو سینیریو ہم ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر اس کی ہیئرنگ امپیئرڈ بہت زیادہ ہے تو پھر اس کو علیحدہ اسکول میں جو ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے مختص ہے اس میں آپ کو داخل کروایا جائے. سو وچ اسکول کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے اسکول کا چوائس کرتے ہوئے اس کو کہاں پہ اس کو داخلہ دینا ہے اس کو داخلہ دلوایا جائے، تاکہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں، ذہنی صلاحیتیں، ان میں جو ہے وہ نشو و نما ہوتی رہے. اور پھر جب وقت گزرے گا تو ظاہر ہے 10 سال اسکول میں کم از کم ہوتے ہیں، تو وہ آخری سالوں میں وہ اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن پلان بھی بنایا جا سکتا ہے، تاکہ اس کی بعد میں ووکیشنل ریہیبلیٹیشن بھی ہو جائے اور کہیں اس کو جاب بھی مل جائے، اور یہ ضروری ہے. پھر اب اگر آپ ایک اسکول میں اس کو لے کے جاتے ہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو کس لیول کے اوپر یعنی کس کلاس میں داخل کیا جائے. تو اگر وہ کہیں سے ایسی جگہ سے آیا ہے، دیہات وغیرہ سے، جہاں کوئی اسکول نہیں تھا، بچے کی عمر 8-9 سال ہے، تو اس کو یہ نہیں کہہ کے لوٹا دینا تو اوور ایج ہو گیا، جا ہم تو 5 سال کے بچے کو داخل کرتے ہیں. جو اوور ایج بچے ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ ریمیڈیل کلاس بنا دیں، جس میں جو پہلی جماعت کا سلیبس ہے وہ 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں کور کر دے، دوسری جماعت کا سلیبس پھر 3 یا 6 مہینے میں کور کر لے، اور پھر جیسے جیسے وہ سلیبس گزارے کے لائق کے اوپر لیول کے اوپر آ جائیں، پھر ان کو لیٹرلی ان کے عمر سے تقریباً 1 سال اوپر نیچے والے کلاس میں ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا رہے. پھر جو ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ظاہر ہے سوشل اور ایموشنل فیلڈ میں بھی ہونی ضروری ہے. تو سوشل فیلڈ میں اس کی نشو و نما اور جذباتی نشو و نما، اس کے لیے ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے. سوشل ڈیولپمنٹ ہم کہتے کس کو ہیں؟ سوشل ڈیولپمنٹ مینز ایکوزیشن آف دا ایبلٹی ٹو بیہیو ان اکارڈنس ود سوشل ایکسپیکٹیشن. جو سماج کی ایکسپیکٹیشن ہے ان کے مطابق بیہیو کرنا، یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. سوشلائزیشن کے ایجنٹس کون کون سے ہیں جی؟ سوشلائزیشن کے ایجنٹس یہ ہیں جو سامنے ہم نے لکھ رکھے ہیں کہ فیملی ہے سب سے پہلے، پھر اسکول ہے، پھر اس کے ہم عمر بچے ہیں، پھر وہ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے وہ کمیونٹی ہے، پھر اگر بڑا ہو گیا اور کام کرنے جا رہا ہے تو وہ جہاں پہ کام کرنے جاتا ہے وہ ہیں، اور پھر میڈیا جو ہے اور ماس میڈیا، ٹی وی، ریڈیو، جو ہے نا یہ جو چیزیں ہیں، اور جو کتابی شکل میں لٹریچر ہے، یہ سارے اس کی سوشلائزیشن کے اوپر اثر ڈالتے ہیں. فیملی کا ہم نے ڈیٹیل میں بات کر دی، وہ انیشل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. پھر وہ پیئر گروپس ہیں جو ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ ان سے وہ سوشلائزیشن کے جو ہے نا اس کی تربیت ہوتی ہے. پھر اسکولنگ میں اس کی جو ہے وہ ٹیچرز کرتے ہیں اور اس کے سینئر جونیئر کرتے ہیں. پھر ایتھنک گروپ جو ہے نا جس سوسائٹی سے، جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ دیہاتی کمیونٹی میں رہتا ہے، وہ شہری میں رہتا ہے، ٹرائبل ایریا میں رہتا ہے، سیٹلڈ ایریا میں رہتا ہے، کوئی بڑے لیول کی جو ہے نا کمیونٹی ہے، یا کوئی کم درجے کی جو ہے وہ کاسٹ ہے، تو وہ سارے اس کو سوشلائزیشن میں رول پلے کرتے ہیں. یہ آپ فائنلی یہ آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں ایجنٹس آف سوشلائزیشن کون کون سے ہیں. فیملی ہے جس میں وہ بنیادی طور پہ وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، بولنا کی کوشش کرتا ہے، تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، بہن بھائی بڑوں کے ساتھ کیسے بولنا ہے، کس طرح تمیز سے پیش آنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، اور اپنا کھانا پینا کیا ہے، واش روم کیسے استعمال کرنا ہے. پھر اس کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرف سکولز ہیں بڑے امپارٹنٹ ہیں، اور پھر پیئرز ہیں جیسے ہم نے بتایا ہم عمر بچے ہیں، اور ریلیجن بھول گیا پہلے ذکر کرنا. ریلیجن ہماری سوشلائزیشن پہ بہت امپارٹنٹ اثر ڈالتا ہے. اور پھر آپ کے سوشل گروپس کا ذکر ہم نے کیا، ایتھنک گروپ کا ذکر کیا، ورک پلیس کا ذکر کیا، میڈیا کا ذکر کیا، اور گورنمنٹ.
ظاہر ہے گورنمنٹ بھی آپ کی سوشلائزیشن پہ، جیسے آج کل فار انسٹنس کرونا ہوا ہے تو آپ نے باہر نکلنا ہے تو ماسک لگا کے نکلنا ہے، فلانی جگہ پہ آپ کا ماسک ہونا ضروری ہے، ویکسینیشن کرایا ہونا آپ کو ضروری ہے، ورنہ آپ کو یہ نہیں ملے گی فیسلٹی، وہ یہ آپ نے گورنمنٹ آپ کو جو ہے نا وہ اس سلسلے میں جو ہے نا ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ یہ بہتر بیہیویئر ہے آپ کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے۔ اس میں جو ہے وہ ہم تفصیل میں اب نہیں جائیں گے، یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سوشل اور ایموشنل اسپیکٹ کے اوپر تفصیل سے بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، گاڈ بلیس۔